اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، پس دونوں نے تناول کیا، کھایا، منہا، اس درخت سے، یعنی اللہ جل شانہ نے منع فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو امر ہے کہ اس درخت سے دور رہنا، تباعد عن اکل الشجرہ وعن الشجرہ، کہ درخت کے قریب نہیں جانا، مراد نہی ہے کہ قریب نہ جائیں، تو نہی جو ہوتی ہے متضمن ہوتی ہے امر کو، امر اللہ کا حکم یعنی تباعد، دور رہنا۔ تو آدم علیہ السلام اور اما حوا فاکلا تثنیہ کا صیغہ ہے، فرمایا دونوں نے اس درخت سے تناول کیا۔ پھر اس تناول کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید نے فرمایا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کے اندام نہانی وہ ظاہر ہو گئے۔ بدت بدا یبدو، اس کا معنی ہوتا ہے ظہور، بدو ظہور، ظاہر ہو گئے۔ فبدت لہما فرمایا کہ دوسروں واسطے ظاہر نہ تھے، ان کے اپنے لیے ظاہر ہو گئے۔ فبدت لہما، فبدت مطلقاً نہیں فرمایا کہ فبدت منہما، بلکہ فرمایا لہما میں یہ ہے کہ ان کے اپنے لیے ان کے اندام ظاہر ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا لباس نور کا لباس تھا، نورانی لباس تھا۔ جب اس شجرے سے تناول کیا تو وہ نور کا لباس جو ہے نا وہ اتر گیا، نور کا لباس اتر گیا اور برہنی ظاہر ہوئی۔ فبدت لہما سواتہما، سوا یعنی ایسے اندام کو کہا جاتا ہے جس کے ظہور سے بندہ کو پریشانی ہوتی ہے، بندہ یعنی غمگین ہو جاتا ہے، تو اس کو تعبیر فرما سواتہما، ان کے اپنے لیے، اور اپنے لیے بندے کا جو برہنی ہے لباس پہنتا ہے، تو مرد کا لباس، مرد کے اندام جو ناف سے نیچے زانوں کے نیچے تک، یہ درمیانی حصہ بدن کا یہ ننگیج ہے، اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، دوسرا بندہ نہ دیکھے۔ لیکن اپنے لیے کہ مرد جیسے غسل کرتے ہیں سارے کپڑے اتار دیتے ہیں، غسل خانے کے اندر چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، تو بندے کا برہنہ پن، بندے کا ننگیج اپنے لیے ننگیج نہیں ہے، یہ ہمارے کتابوں میں ذکر ہے۔ بندے کا جو بدن ہے اپنے لیے، اس کے لیے ننگا نہیں ہے، اس کے لیے وہ حرج نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا فبدت لہما سواتہما، ان کے اندام نہانی ظاہر ہو گئے ان کے اپنے لیے، لہما ان کے اپنے لیے، یعنی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، اپنے لیے۔ تو قرآن مجید میں لہما کا یہ افادہ معنی کا دیتا ہے، فبدت لہما سواتہما۔ پھر کیا ہوا؟ تو قرآن مجید نے خبر دی وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر شروع ہوئے، طافقہ یا فعل شروع سے ہے، شروع ہوئے
جیسے بندہ کام کرنے میں شروع ہو جاتا ہے جلدی جلدی، تو طافقہ بغیر تأمل کے جب یہ حالت ہوئی تو دونوں شروع ہوئے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اور چپکانے لگے پتے، تو اپنے بدن پر پتوں سے پردہ اور ستر کرنے لگے۔ فطافقا یخصفان مانے چپکاتے تھے اور اپنے اندام کو ڈھانپتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان آدم کی جو اولاد ہے ان کی فطرت میں اور خلقت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ ننگا پن، برہنی، اس کو طبی طور پر آر سمجھتا ہے، شرم کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے ڈھانپنا، پردہ کرنا۔ تو پردہ جو ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہوا کہ انسان ہے تو وہ برہن پن کو پسند نہیں کرے گا، انسان آدم کے اولاد۔ تو جب یہ نور کا لباس اترا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ کے ارادے ہیں، ایک حکمتیں ہیں، پوشیدہ راز ہیں، یہ ہوا، تقدیر واقع ہونی تھی۔ تو پھر فرمایا کہ شروع ہوئے کہ پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، چپکاتے تھے درخت کے پتے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ۔ اس سے پہلے میں یہ بیان کروں کہ اللہ کے انبیاء کے متعلق عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، مسلمانوں کا عقیدہ، حق عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، برگزیدہ بندے ہیں، اور وہ معصوم ہیں کبیرہ گناہوں سے بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی، وہ معصوم ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو وہ سراپا ہدایت بن کر آئے اور ان کی اتباع کا حکم ہوا۔ لہذا ان سے ایسا پھر سرزد نہیں ہو سکتا، جو ان کی اتباع کا حکم ہے تو اتباع امت کرے گی تو وہ معصوم ہے، ان سے جو صادر ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی۔ اور جو غیر نبی ہیں، غیر انبیاء، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن اکابر اولیاء اللہ اکابر وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کے لیے محفوظ ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ معصوم انبیاء ہیں، محفوظ اللہ کے خاص بندے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بھی جائز ہے کہ کوئی ایسے اللہ کے خاص بندے کہ نبی تو نہیں ہیں لیکن ایک گناہ بھی سرزد نہیں ہوا ان سے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، ایسے بندے ان کو محفوظ کہا گیا۔ معصوم اور محفوظ میں فرق کے لیے کہ معصومیت مقام بلند ہے، محفوظ یہ اکابر اولیاء ہیں، ان کے متعلق ہے۔ جیسے ایک حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کئی خاص بندے ہوں گے قیامت کے دن، ان کے مقام بلند ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کو دیکھیں گے، رشک کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، انبیاء اولیاء رشک کریں گے، یا کہ انبیاء اولیاء رشک کریں گے کہ یہ مقام اور یہ مراتب اور کمالات ان کے کہ انبیاء علیہ السلام اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے درجے میں بلند ہوں گے، نہیں،
ان کا مقام اس طرح بلند ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی رشک کریں گے، رشک آئے گا کہ نبی تو نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن اتنا مقام بلند، اگرچہ وہ انبیاء سے مقام میں وہ برابر نہیں ہے، لیکن رشک کا یغبط الانبیاء والشہداء، یہ صحیح حدیث میں ان کے متعلق آیا ہے۔ تو یہ آ گیا کہ اللہ کے خاص بندے۔ تو آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے یہاں یہ خبر فرمائی کہ شجرے سے منع کیا اور پھر تناول ہوا اور لباس اترا، اور اللہ پاک نے یہاں خبر دی عصا آدم ربہ فغوا۔ یہ مشکل مقام ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم لفظی ترجمہ کریں، بعض اوقات لفظی ترجمے سے بندے کو غلطی لگ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ بہت بھاری اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس کی مرادیں ہیں، اس کے معانی ہیں، بعض اوقات لفظی ترجمے میں بندے کو غلطی لگ جاتی ہے، خاص کر کے لفظی لغوی معانی، لفظی اور لغوی معانی۔ تو یہاں عصا کا لفظ، عصا عین صاد عصا، یہ مشتق صیغہ، یہ ہم لغوی بحث کر رہے ہیں، اس مقام سے ہٹ کر عصا عصیان سے ہے۔ عصیان جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ عصیان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی عصیان کی تعریف ہے ترک امر ارتکاب المنہی عنہ، امر کو ترک کرنا اور منہی عنہ کا ارتکاب کرنا۔ جو منہی عنہ کا معنی ہے جس شے سے فعل سے روکا گیا ہے اس کو منہی عنہ کہتے ہیں، کہ جس فعل کا حکم کیا گیا ہے اس کو مامور بہی کہتے ہیں۔ تو امر کا ترک، امر ہوا یہ کر نہیں کیا تو ترک ہوا، یہ عصیان ہے۔ عصیان ترک امر اور ارتکاب معنی یعنی مشغول ہو جانا، منہی عنہ ہو فعل میں، اور وہ فعل حرام ہو، محرم ہے، وہ فعل محرم ہے۔ اب معصیت اس کے بعد یہ بات ہے کہ اب وہ جو فعل کیا، فعل ممنوع تھا لیکن اس فعل کا ارتکاب کیا، جان بوجھ کے کیا یا خطأ کیا۔ اگر فعل حرام ہے جو منہی عنہ کا ارتکاب کیا، وہ فعل کیا اور کیا جان بوجھ کر، جانتا ہے اور قصدن کیا، ارادتاً کر لیا، اس کو کہتے ہیں معصیت، گناہ۔ عربی میں اس کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی میں ذنب یہ گناہ ہے۔ کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حرام فعل کرنا اور جان بوجھ کے کرنا، حرام فعل کرنا اور جان بوجھ کے کرنا، قصدن کرنا۔ یہ اب اگر فعل کیا اس سے وہ فعل ہوا جو منہی عنہ تھا لیکن قصدن نہیں تھا، اس کا قصد کوئی فعل مباح تھا، ارادہ فعل مباح کا تھا، بس اس سے وہ فعل صادر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں زلہ۔ یہ زلہ ہے، اور زلہ ہماری اردو میں اس کو سمجھو لغزش، پھسل جانا تھوڑا، جیسے بندہ راستے پر جا رہا ہے، اس کا ارادہ تو ہے کہ منزل مقصود تک پہنچے، راستے سے ادھر ادھر نہ ہو، لیکن اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا، پاؤں پھسلا گر گیا۔ اس کا قصد تو یہ نہیں ہے کہ گروں میں، اس کا قصد تو ہے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچوں، لیکن اتفاق ایسا ہوا
تھوڑا التفات ہٹا، پاؤں پھسل گیا بغیر ارادے کے، اور پھر وہ سنبھل کر پھر راستے پر چلتا ہے. اس کو زلہ کہتے ہیں، لغزش. اور لغزش جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، لغزش گناہ نہیں ہے. گناہ وہ ہے جو میں نے تمہیں ذکر کیا کہ امر کو چھوڑا، خدا کے امر کو چھوڑا اور منہی عنہ کا ارتکاب کیا، اور قصدن جان بوجھ کر. اور زلہ یہ ہے. اور پھر یہ بھی اب ذہن میں رکھیں کہ انبیاء زلہ سے معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں. اور زلہ جو ہے وہ زلہ لغزش تیری میری لغزش نہیں ہے، وہ لغزش بھی ایک خاص ہے. ان کی لغزش ایک افضل ہے، دوسرا فاضل ہے. افضل اسم تفضیل ہے، یعنی اولا افضل. اولا افضل کو ترک کیا، فاضل کا ارتکاب کیا. وہ فاضل، ان کا زلہ یہ ترک افضل فاضل کی طرف، یہ نہیں ہے کہ حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف. وہ زلہ یہ نہیں ہے کہ حق کو چھوڑ دیا اور باطل کو اختیار کر لیا، اگرچہ قصدن نہیں ہے، لیکن ان کا زلہ ایک خاص زلہ ہے. ان کی لغزش یہ ہماری لغزش نہیں ہے، وہ افضل سے فاضل کی طرف ہوتا ہے. ایک افضل ہے، ایک فاضل ہے. افضل زیادہ فضیلت والا، اور اس کو ترک کیا تو فاضل کی طرف آ گئے جس میں فعل میں فضیلت تو ہے، وہ اس کو زلہ کہتے ہیں. تو فرمایا عصا آدم ربہ، ہم نے قرآن مجید کے جو قرآن مجید ہے اس کو بھی نظر کرنا ہے. اور مکہ کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے عہد کیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے عہد کیا. فنسیا، بس آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے عزم نہیں پایا. عزم نہیں پایا، وجدان علم ہے کہ عزم نہیں پایا. جو آدم علیہ السلام شجرہ سے تناول کرتے ہیں، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالی مسجود ملائکہ ہیں، ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، اور بہت بڑا مقام ہے. علم آدم الاسماء کے مظہر ہیں. یہ مقام ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے سکونت عطا فرمائی، یہ جان بوجھ کر نہیں ہے. قرآن میں فرمایا فناسیا، پس نسیان ہوا. نسیان کیا ہوتا ہے؟ نسیان عدم ذکر ہوتا ہے. عدم ذکر یادداشت، تو یادداشت نہ رہے، اس کو نسیان کہا گیا. نسیان عدم ذکر ہے، ایک بات ذہن سے نکل گئی. اور یہ نسیان جو ہے کل من عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم فرما دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ نسیان کا طغیان جو آدم علیہ السلام پر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ حکمت تھی کہ تقدیر کا اجرا تھا، تقدیر کا نفاذ تھا. جو اللہ کا ارادہ تھا وہ اس نسیان کے بعد وہ رونما ہوا کہ آدم علیہ السلام خلیفہ زمین میں خلیفہ ہونے تھے، اور اس طرح نسیان ہوا اور شجرہ کے قریب گئے. اور ہمارے لیے عبرت ہو گئی کہ ہمیں کہ آدم علیہ السلام کے طریقے کو کہ آپ سے نسیان یہ فعل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ یہی تھی کہ آپ نے زمین میں خلیفہ ہونے تھے، اور صورتاً چونکہ ناحج تھی
نہج سوری تھی ولا تقربا، اور یہ نہج متضمن امر کو تھی کہ دور رہو، اس درخت سے دور رہو، دور رہو، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ نسیان ہوا اور پھر آپ نے تناول کیا، اور چونکہ مقام بہت بلند تھا اور ظاہر نہج سوری تھی، تو پھر آدم علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آئے، اور رجوع آئے تو یہ رجوع جو ہے ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ بندے سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو بندے کو اللہ کی طرف رجوع میں جلدی کرنی چاہیے اور عاجزی کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ ہے کہ عصا، یہاں عصا آدم ربہ، یعنی عصا آدم کہ امر ربہ، اللہ کے امر کو، یہ جو عصا ہے اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ مجاز ہے کہ زلہ، عصیان کا حقیقی معنی وہ گناہ ہے، لیکن مجازی معنی زلہ ہے۔ آدم علیہ السلام، اور زلہ گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مقام بہت بلند ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جو بظاہر ایک نسیان کی صورت تھی اور خطا کی صورت تھی، یا یہ کہ تعویل تھی، ایک تعویل کا قول بھی ہے، یا نسیانن ہے یا تعویلن ہے، تعویل تھی تو آپ نے تناول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ارتکاب کو عصا کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہ آدم کے علو، شان اور قدر کی بلندی کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک ہیں ابرار نیکوکار لوگ، ان کی نیکیاں، دوسرے ابرار سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقربین۔ وہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے سیئات شمار کیے جاتے ہیں، وہ اس کو سیئات، یعنی خطا اور گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی ان کے مقام کی بلندی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا۔ عصا ہے مجازی معنی کہ لغزش، زلہ، اور اللہ کے امر سے وہ لغزش ہوئی، اللہ کے امر سے، اور نسیان کی حالت میں اسی کو زلہ سے تعبیر کیا گیا۔ اور فرمایا فغوا، اور غوا یہ کلمہ جو اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ فغوا یعنی فسد عیشہ، فسد عیشہ، اس کی گزران فاسد ہو گئی۔ گزران تو جنت میں تھی، جب یہ ہوا تو وہ جنت میں گزران فاسد ہو گئی۔ اور یا فغوا یعنی فعلہ ما لم یکن فعلہ، یعنی آپ نے وہ فعل کیا جو فعل نہیں کرنا تھا، آپ سے صدور ہوا۔ اور بھی معنی ہیں، لیکن یہ مقام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کو یہی ذکر کریں گے، یا حدیث میں آ جاتا ہے میں خارج بہ کے اپنی طرفوں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ ادب ہے، اور یہ ادب سکھایا گیا ہے، علماء نے سکھایا ہے۔ بعض باتیں ہوتی ہیں جو عوام کو بیان کی جاتی ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کو بیان نہیں کرنی پڑتی، وہ اس لیے کہ فتنے کا خوف ہوتا ہے، لوگ پھسل جائیں گے، سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں نے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور زمین میں خلیفہ ہونے تھے، سکونت اللہ نے جنت میں دی، اور اماں حوا کو بھی سکونت، اور پھر شجرہ سے تناول کیا اور آپ بہر آئے۔ فغوا، یا اس کا معنی کریں فاسد عیشہ، یا فعلہ ما لم یکن فعلہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت اور پوشیدہ جو اس کی تقدیر تھی، اس تقدیر کا اجرا ہونا تھا، وہ اس طرح اجرا ہوا۔
ہمارے لیے عبرت ہے، اولاد آدم کے لیے عبرت ہے۔ اب فرمایا ثم اجتباہ ربہ، پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہ واقعہ آیا نبوت سے پہلے کا ہے یا نبوت تھی؟ اس میں اگرچہ اقوال ہیں، لیکن ثم اجتباہ ربہ یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، ابتدائی حالات ہیں اور ایک بار ہے، ایک بار۔ تو لہذا اللہ پاک فرماتا ہے ثم اجتباہ، پھر اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا، اپنی طرف قریب کیا۔ ثم اجتباہ، اجتبا یجتبی اجتباءً، جباہ جمعہ قربہ، اپنی طرف قریب کیا، برگزیدہ کیا۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا، یہ مصطفین الاخیار ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم، یہ بڑے بڑے اولو العزم رسولوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اپنی مخلوق سے اور انہیں برگزیدہ کیا، پیدا کیا اور برگزیدہ بنایا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر یہاں ربہ اسم ظاہر آ گیا، پیچھے بھی ہے عصا آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ، اگر ثم اجتباہ ہوتا تو اجتباہ کی ضمیر تو ربہ کی طرف راجع تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر ثم اجتباہ ربہ، پھر ربہ کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے اور معنی ہے اس میں کہ ربہ کا ذکر، کہ پھر رب اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، رب کہ اس کی تربیت اور ربوبیت، اور پھر اضافت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کہ چن لیا، ثم اجتباہ، ثم پھر چن لیا، یہ معنی ہے ثم اجتباہ، پھر چن لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چن لینا یہ رسالت اور نبوت سے سرفراز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا، چن لیا، یہ چناؤ ہے۔ اور یہ ثم آ گیا، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ سمجھ آیا جو یہ واقعہ جو جنت میں ہوا یہ رسالت آپ کے نبوت سے پہلے کا ہے، ابتدائی حالات ہیں اور پھر ایک بار ہے، اور یہ خاص ہے، عبرت ہمارے لیے۔ ثم اجتباہ ربہ، آدم کے رب نے آدم کو چن لیا، یہ دو بار آ گیا، آدم علیہ السلام کے رب نے، جو اس کا رب ہے، یہ اضافت ہے، یہ اضافت تشریف کی ہے، یعنی اضافت سے معنی ہوتے ہیں کہ جب اضافت ہو جائے تو بعض اوقات مضاف کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہاں مضاف کی فضیلت ہو، تو یہاں مضاف الیہ کی فضیلت کے لیے کہ رب کی اضافت ہو گئی ضمیر کی طرف جو آدم کی طرف راجع ہے، مراد ضمیر سے آدم علیہ السلام ہے، تو رب اس کے رب نے، اس کا رب تو خصوصی اضافت ہے اور یہ اضافت تشریف کی ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تکریم اور تشریف ظاہر ہوتی ہے۔ پیچھے جیسے فرمایا ثم اجتباہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ اب اجتباہ ہوا تو قرآن مجید میں فرمایا فتاب علیہ، فتاب علیہ، پس رجوع برحمت فرمایا، تابا یتوب توبتن، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی بندہ جو ہے نا توبہ کرتا ہے، بندے کی توبائیں، اور ایک لفظ عربی کے ہیں نا، تو عربی کے لفظ میں پھر ان کے اپنے معنی ہیں۔ فتاب علیہ، اللہ تعالی نے رجوع فرمایا آدم علیہ السلام پر۔ ایک بندہ ہوتا ہے
جو فیل کرتا ہے، غلطی کھا جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، ہمارے جیسے، میں اپنوں کی بات کر کے پھر بات کرتا ہوں، ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمارے سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہگار مخلوق ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ کے تو پھر رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، گناہ کو چھوڑ کے رجوع اللہ کی طرف، یہ توبہ ندامت ہوتی ہے، پشیمانگی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے بندہ، تو یہ توبہ ہے بندے کی۔ اور توبہ میں یہ اضافت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا رجوع کہ بندہ کرتا ہے گناہ، تو گناہ کی استحقاق بندے کا انتقام ہوتا ہے کہ اللہ اسے انتقام لے، اس کو عقاب کرے، عذاب دے، عقوبت کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عقوبت کو چھوڑتا ہے کہ رحمت فرماتا ہے۔ یہ نسبت ہو گئی تابہ کی اللہ کی طرف، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام رجوع برحمت فرمایا، رجوع برحمت، کہ اللہ جل شانہ نے آدم کے دل میں انابت ڈالی، انابت رجوع، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور توبہ پر ابھارا، جذبہ دے دیا۔ یہ جذبہ عنایت ہے اللہ کی کہ بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تارو تار ہوتے ہیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بندے سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، پشیمانگی ہوتی ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ توفیق اور برانگیختہ کردن اللہ کی طرف سے، یہ تاب علیہ ہے، اللہ رجوع برحمت فرماتا ہے۔ جس بندے پر اللہ رجوع برحمت کرتا ہے، اس بندے کی آثار یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا فتاب علیہ وہدا، اور ہدا ہدایت دی، ہدایت، ہدا کا لفظ ہے، یہ ہدایت خدا کی، یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ ایک تو تابہ علیہ آ گیا، تابہ اللہ نے رجوع برحمت فرما دیا، اس کا رجوع برحمت فرمانا، اسی سے آدم علیہ السلام کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت پیدا ہوئی، رجوع پیدا ہوا۔ یہ ہدا کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ یہ ہدا ایک ہے، ہدا یعنی اس رجوع پر ثبات عطا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اس رجوع پر ثابت ہو گئے۔ ایک طرح رجوع ہوا، بندہ ہمارے جیسا رجوع ہوا، پھر وقت اس سے وہ فیل ہو گیا، وہ ہدا، اور اللہ نے ثبات فرمایا آدم علیہ السلام کو اس انابت پر، اللہ کی طرف رجوع پر۔ دیکھو ہماری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی تھی، سمجھے نا؟ یہ تو جنت میں ہو گیا تھا کہ آپ جنت سے جب باہر آئے تو روئے، کتنی مدت گزری؟ تفاسیر میں لکھا ہے 100 سال روتے رہے، ایک پوری صدی ہے۔ یہ انابت ہے، یہ کہ اللہ تعالی جو فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا، ہے تو صورتاً کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر نسیان ہوا، پھر قریب گئے، بھئی ایسا میرے سے کیوں ہوا؟ ایک مقام ہے، یہ خاص مقام ہے کہ آدم علیہ السلام توبہ بھی قبول ہو گئی، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، فتاب علیہ، یہ رجوع برحمت فرمایا، وہدا، اور ہدایت بخشی،
ہدایت ثبات بخشا. اور دوسری تفسیر ہدا کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت دی یعنی رسالت اور نبوت عطا فرما دی، رجوع برحمت فرمایا اور وہ ہدا اور ہدایت دی. یہ وہ ہدایت جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، یہ کامل فرد ہے ہدایت کا. اللہ تعالی نے منصب نبوت پر فیض فرمایا، رسالت عطا فرمائی. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. اب سوال ہوا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ تو فرمایا قال اہبطا. یہ جملہ مستانفہ ہے، اسے عاطفہ نہیں آیا، یعنی یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال سوچتا ہے، جواب قرآن دیتا ہے. کسی کے ذہن میں آئے وہ تو خدا کا کلام. قال اہبطا منہا، فرمایا اللہ کا حکم ہوا اہبطا یعنی اترو تم دونوں، اترو. انزلا منہا جنت سے، اترو جنت سے. اسے ہے بھائی جنت اونچی ہے، وہ حقیقی جنت ہے. جنت تو اترنا ہے، نیچے آنا ہے زمین پر. قال اہبطا، اہبطا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. یہ امر ظاہر ہے، یہ امر اللہ کا حکم، یہ خطاب عتاب ہے اور خطاب لوم ہے، خطاب عتاب ہے. یہاں انزلا نہیں فرمایا. انزلا انزل یہ ہوتا ہے نزول، حبوط، حبوط اور نزول میں فرق ہے. تو یہاں اہبطا فرمایا تو ظاہر یہ خطاب عتاب ہے اور خطاب لوم ہے، لیکن معنی میں خطاب تکریم اور تشریف ہے. سبحان اللہ، تکریم اور تشریف ہے. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس زمین میں خلافت عطا فرمائی ہے کہ اہبطا تم دونوں اترو جنت سے. اب جمیعاً یہ حال ہے، یعنی مجتمعین دونوں، اما حوا بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے. آگے فرمایا حال اتریں گے تو پھر زمین پر آئیں گے، حال کیا ہوگا؟ فرمایا بعضکم عدو، بعضکم عدو، بعضکم لبعض عدو. تمہارا بعض دوسرے بعض کا دشمن ہوگا، تمہارا بعض دوسرے بعض کا، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. اب فرمایا پیچھے اہبطا وہ دو ہیں، یہاں فرمایا بعضکم، کم جمع کی ضمیر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مخاطبین زیادہ ہیں. ہاں یعنی مخاطبین زیادہ ہیں، بابا آدم، اما حوا، اور ان باب آدم کی پشت میں ساری ذریت موجود ہے. ساری ذریت وہ اصل ہیں اور منشا ہیں، اسی سے اولاد آئی ہے، یہ فروع ہیں. لہذا بعضکم لبعض عدو، یہ خطاب اس ذریت کو ہے کہ اولاد، ان اصول کی اولادیں جو ہوں گی امر معیشت میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی تقدیر ہے اور یہ علم ہے خدا کا کہ واقع میں جس طرح ہے کہ جب اس دنیا میں آدم کی اولاد آئی تو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت بھی آئی، کوئی دنیاوی عداوتیں، کوئی معیشت کے متعلق، کوئی دینی عداوتیں، یہ واقع تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا قبل از وقت علم ہے. تو فرمایا اترو تم جنت سے، حال یہ ہے کہ تمہاری اولاد ایک دوسرے کی عداوت رکھے گی، دشمن ہوں گے. سمجھے نا؟ تو ہم جو دنیا میں آئے
تو آپ دیکھتے پے ہو کہ عداوتیں موجود ہیں، تحارب بھی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں۔ یہ ارشاد فرما کے آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میری طرف سے، اللہ فرماتا ہے بس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، ہدایت آ جائے، یہ آدم علیہ السلام کو خطاب ہے، اماں حوا کو ہے، اور ان کے واسطے سے پھر اولاد کو ہے کہ جب میری طرف سے اولاد کو خطاب ہوا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہدن جو ہے یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ترجمے نہیں آ سکتا، بس آج کل تو تراجم ہے، میں ترجمے کا قائل نہیں ہوں، تراجم میں نہیں آ سکتا، قرآن ہے، اس کی مرادیں، معانی، کتنی کتنی تفسیریں ہیں، علماء ظاہر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو باقی اسرار تو باقی رہ گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کئی ایسے مسائل ہیں جو بیان کرو تو الجھن ہوگی، سمجھنے میں الجھن ہوگی، تو اس لیے اہم بات جو ظاہر ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب یاتینکم، یہ نون تاکید ثقیلے کا ہے، لیکن امام ان ہے، ان شرطیہ ہے، امور مشکوکہ پر داخل ہوتا ہے، یہ ایک مسئلے کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ارسال فی ارسال الرسل، کہ رسولوں کے ارسال میں جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں مخلوق کی طرف آئے ہیں، اللہ کی مخلوق کی طرف، اس ارسال میں حکمت ہے، سمجھے نا؟ اور آئیں گے، واقعی اسی طرح ہے کہ رسول آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کلمے سے ذکر فرمایا، اور اس میں ما اور یاتینکم نون تاکید ثقیلے کا یہ ایک مسئلے کی طرف نشاندہی ہے کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، اللہ پر رسول بھیجنا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، یہ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہدن، ہدا جیسے پیچھے ہدا یہدی، ہدن مصدر ہے، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، قرآن مجید ہدن، یہاں ہدن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہدن سے اللہ کی کتاب اور ہدن سے اللہ کے نبی مراد ہیں، جو اللہ فرمایا اس انزال جب فرمایا کہ تم اترو جنت سے تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، اس دنیا میں دشمنیاں ہوں گی، یہ دنیا مشکل جگہ ہے، اور پھر فرمایا پس جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچ جائے، اب راہ نجات کیا ہے؟ اور ہدایت یہ کہ کتاب، اللہ کی کتاب، یا قرآن مجید، یا مطلق کتاب سماوی جو جمیع کتب سماویہ کو شامل ہے، ہدن وہ ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی وہ ہدایت، عین ہدایت ہیں، اس میں نور ہے، اور اللہ کے رسول وہ عین ہدایت ہیں۔ ایک آ گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میں کتاب نازل کروں گا اور نبی بھیجوں گا کہ تمہارے پاس آ جائیں، تو فرمایا آگے ہدایت کا معنی میں نے کیا کتاب اور اللہ کے نبی، جو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آ جائے،
میری طرف سے کتاب اور نبی. پھر فرمایا فمن اتبع ہدایا، پس جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کی، خدا کی ہدایت کی. خدا کی ہدایت اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور رسول ہے، ہر زمانے میں رسول ہے، کتابیں آئیں، اور آخری کتاب قرآن مجید اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے میری ہدایت کی اتباع کی. تو خدا کی ہدایت یہ خدا کی کتاب ہے قرآن مجید، اور خدا کی ہدایت خدا کا نبی ہے، اس کی اتباع. اتباع یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور عمل کرو، یہ اتباع ہے. جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، اس لیے آیا نا فلا یضلو، دلہ یضلو، یہ دلہ یضلو باب ہے، فلا یضلو، پس گمراہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلا یضلو اے فی الدنیا، اس دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. ولا یشقا، اور آخرت میں مشقت میں نہیں پڑے گا، یعنی آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا. یشقا بدبختی، شقاوت اور تعب، تکلیف، مشقت سے آخرت میں بچ جائے گا. تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں بھئی تم قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید، اور یہ خدا کی ہدایت ہے، خدا کی ہدایت قرآن مجید ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانو، آپ کے فرمان کو جانو اور اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے اپنی جانب سے اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی سوچ اور اپنی باتیں شروع کر دی، تو پھر اس میں تنازع پیدا ہوئے، اور اس میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت ہے اللہ کی کتاب میں، اس میں تم اس کو پڑھو، پڑھنا ثواب ہے، عمل کرو، اس میں نجات ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا یضلو ولا یشقا، نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا. آگے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، یہ مقابل ہے اس کے فمن اتبع ہدایا، فمن اتبع ہدایا کے مقابل کو ذکر فرمایا. ومن اعرض عن ذکری، جس نے، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے روگردانی کی، یعنی میری ہدایت کی اتباع نہ کی. ومن لم یتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع نہ کی، اس نے اعراض کیا ذکری، میرے ذکر سے. خدا کا ذکر وہ کتاب ہے جو ذاکر، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد دلاتی ہے، وہ کتاب. اور اللہ کا نبی وہ ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے. تو جس نے اس ذکر سے اعراض کیا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید سے روگردانی کی، ایمان نہ لے آیا، اعراض کیا، منہ پھیر دیا، یہ ومن اعرض عن ذکری، اس کے متعلق حکم آیا فإن له معیشۃ ضنکا. تو اس بندے کے لیے جو اعراض کر دیا، ایمان نہیں لے آیا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے معیشت، تنگ معیشت ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، معیشت گزران، ضنکا تنگ، ضنکا یعنی ضیق، تنگ، شدیدہ، سخت، سخت گزران. اب یہ سخت گزران یہ دنیا کی مراد ہے، آخرت کی مراد ہے، قبر کی مراد ہے؟ یہ تفسیریں، ایک تفسیر ہے کہ دنیا میں فإن له معیشۃ ضنکا، یہ دنیا کے اندر
ظاہر ظاہر متبادر معنی یہی ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت گزران دنیا میں تنگ ہوگی۔ اب یہ آیا جو کفار ہیں، جو مورد اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول سے اعراض کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس مال بہت ہے، ان کے بظاہر نظر آتا ہے کہ بھئی یہ معیشت ان کی بڑی فراخ ہے، سمجھے نا؟ تو معیشت گزران تنگ، اس کا معنی سمجھیں۔ گزران تنگ کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں گزران تنگ، یعنی گزران تنگ کا معنی یہ ہے کہ انہیں مال کی زیادہ ہرس ہوگی، کیوں جو ان کے اغراض مقاصد ہیں یہی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن ہے جو آخرت بیان فرماتا ہے، ان کا اغراض صرف شہوات اور دنیاوی مال ہے، اور یہ دنیاوی مال کی شہوات خواہشات میں زیادتی ہرس میں ہیں۔ ایک دوسرا یعنی خوف زدہ ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور زیادہ ان کو ہرس ہے کہ مال کیسے بڑھائیں گے۔ ان کو مال میں پڑھ کے نا دلوں میں اضطراب ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ معیشت تنگ کا معنی یہ نہیں ہے کہ مال بہت ہوتے بس گزران اچھی ہو گئی، جو مال جتنا زیادہ ہوگا اتنی گزران تنگ ہوتی ہے حضرت جی۔ اور اس کے مقابلے میں ایماندار آدمی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے اور اس ایمان کا نور ہے، اس نور سے قناعت کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ جب قناعت کی زندگی کو پسند کرے گا تو قناعت کی زندگی میں برکت آئے گی، وہ قناعت کی زندگی میں راحت محسوس کرے گا، اور جیسا اس کی گزران پاکیزہ ہوگی، اور پاکیزہ گزران جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من آمنا وعمل عملا صالحا من ذکر و انثی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تھوڑا میرے سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ جو قرآن مجید میں جو نیک عمل کرتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، ایماندار آدمی، اللہ پاک فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں۔ وہ پاکیزہ حیات، مال حلال، راحت، اطمینان، سکون، یہ وبال جو مال کی کثرت سے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اغراض ہی یہی مال ہے، پھر ان کو ہر وقت خوف عارض رہتا ہے کوئی چور نہ لے جائے، وہ اتنا شے تھی اب اتنی ہو گئی، بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان حالات میں وہ مر جاتا ہے۔ مال کے کثرت، یہ جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے میرے پیارے محبوب، ان کو کافروں کے مال تو ان کی اولادیں بیٹے تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ دنیا میں بھی عذاب دے آخرت میں بھی عذاب دے۔ اب مال ہے، بیٹے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ دنیا کے اندر ایک گزران ہے اور بڑی تنگ گزران ہے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مال کی کثرت میں اطمینان قلب نہیں ہے، اطمینان قلب ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، دوسری تفسیر معیشۃ ضنکا، اس کا معنی ایک ہے ضنکا یعنی لا خیر فیہ، ایک کنایا ہے اس کو کہ اس کی گزران ہوگی
لیکن اس گزران میں خیر نہیں ہے. اب کافر کا مال بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن گزران ہے اس کی، لیکن اس میں خیر نہیں ہے. کیوں خیر نہیں ہے؟ یعنی خیر اس لیے نہیں ہے کہ یہ مرے گا اور یہی مال اس کے اوپر وبال ہوگا آخرت میں. تو یہ مال میں کیا خیر ہوئی؟ مال میں خیر تو تب ہے کہ ایماندار کا مال ہے اور اللہ کے راستے میں انفاق بھی کرتا ہے، آپ بھی نفع اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے. ایک بیان یہ ہے معیشتاً دن کا. تیسرا بیان معیشتاً دن کا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ معیشتاً دن کا کہ اس کی گزران تنگ ہوگی، یعنی عذاب قبر ہوگا. عذاب قبر، اس مورد کو جس نے اعراض کیا میری یاد سے اور میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کیا، روگردانی کی، اتباع نہ کی، تو قبر کے اندر عذاب. ایک حدیث ہے یہ، گزران تنگ عذاب قبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافر کو، جو مومن ہے، مومن کی قبر المومن روضۃ خضراء، ایک باغ ہے سر سبز شاداب مومن کا. قبر اس کے لیے، جیسے اور حدیث ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ جس طرح حضور نے خبر دی اسی طرح ہے، لیکن ہمارے حواس اس چیز کو نہیں سمجھتے. ایمان بالغیب ہے، معاملہ واضح ہو جاتا ہے، ایمان بالغیب نہیں رہتا. یہ دنیا اور امتحان ہے، ایمان بالغیب. اور فرمایا کافر کی قبر میں، کافر کی قبر میں عذاب ہے کافر پر مسلط. اور اس میں فرمایا کہ 99 ایک کم 100 تنین ایک سانپ کا نام ہے، سخت زہریلا تنین. اور فرمایا ایک ایک سانپ کے 7 سر ہوں گے، اور وہ اس کو ڈنگ مارے گا اور اس پر پھونکے گا اور اس کو یعنی عذاب دے گا. یہ معیشت دن کا یہ معنی ہے ایک تفسیر. اور دوسری تفسیر اور تفسیر بھی ہے، چوتھی ہو جائے گی. معیشت دن کا، اس کی گزران تنگ ہوگی، اے فی الآخرہ، موت کے بعد جہنم. یہ گزران دن کا گزران ہے تنگ. تو یہ فرمایا معیشت دن کا. وَنَحْشُرُهُ، آگے وَنَحْشُرُهُ جس نے اعراض کیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے ہم اس کا حشر کریں گے. حشر، ایک حشر ہوتا ہے جمع کرنا، ایک حشر بیست. ہم اس کی بیست کریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، أَعْمَى، اندھا کر کے اٹھائیں گے. أَعْمَى، یہ اندھا ہوگا. اور یہ جمعی مواضع میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور مقام پر ہے کہ وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا. اللہ فرمائے گا کہ تو پڑھ، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، وہ دیکھے گا. لیکن یہ مواضع ہیں کہ بعض مواضع میں آخر میں جا کے تو پھر اندھے ہو جائیں گے. جیسے فرمایا نا کہ نحشرهم علی وجوہہم عمیانا وصما وبکما، اندھے بہرے گونگے یہ ہو جائیں گے. بعض مواضع، کیونکہ میدان محشر ایک بہت وقت ہے، بہت زیادہ وقت ہے، اور اس میں مواضع، بعض مواضع میں حال کچھ ہوگا، دیگر بعض میں اور ہوگا، اسی طرح.
تو فرمایا نحشرہم یوم القیامت اعما، اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا قالا ربے، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بصیر تھا. متبادر یہ کہ دنیا میں میری آنکھیں تھیں، اور یہ بھی اکثر کے لیے کہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا. یا یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں دیکھیں گے اور پھر اندھے ہوں گے، وہ قیامت کے دن وقد کنت بصیرا، یعنی میں آنکھوں والا تھا ابتدا وقت میں جب پہلے بصر تھی، اندھے بعد میں ہوں گے. یا یہ دنیا کے متعلق ہے یا یہ آخرت کے متعلق ہے. کیا کہے کہ وقد کنت بصیرا، کہ میں سجاکا تھا، آنکھوں والا تھا. اللہ فرمائے گا قال کذالک، اسی طرح، یہ کاف ہے اور ذالک اشارہ ہے، یعنی تیرا اپنا فعل اسی طرح ہے، تو نے کام اسی طرح کیے تھے، تو نے کام کیے، یہ اس لیے. کذالک اتت کا آیاتنا، میرے آیات تیرے پاس آئے تھے، میرے آیات، اتت کا آیاتنا فنسیتہا، تو نے میرے آیات کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہم بھی تجھے آج کے دن چھوڑ دیتے ہیں، تیری کوئی حفاظت نہیں ہے. سمجھے؟ ادھر ہے آیاتنا، یہ آیات یا آیات سے مراد آیات ہیں اللہ کی کتاب کے کہ اس نے بھلا دی. بھلانے کا معنی ہے کہ ایمان نہیں لایا، عمل نہیں کیا، اندھا پن اختیار کیا، نظریں نہیں اٹھائیں کتاب کی طرف. یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے تو اندھا رہا اس دنیا میں میری آیات سے. تو یا آیات کا معنی دلائل ہیں آفاقی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہیں اور حق کے دلائل ہیں، اس سے تو نے بھلایا. بھلانے کا معنی ہے چھوڑ دیا. جب بندہ بھولتا ہے نا تو اس سے وہ پھر چھوٹ جاتا ہے، کام چھوٹ جاتا ہے. تو ذکر ہے نسیان کا، مراد ہے ترک. تو نے میری آیات کو ترک کیا، میرے آیات میں غور خوض نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، لہذا آج ہم بھی تجھے چھوڑتے ہیں اسی طرح عذاب میں. سمجھے نا؟ تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. بعض یہ لیتے ہیں بھئی یہ آیات قرآن مجید حفظ کیا اور پھر بھول گیا اس کے متعلق، تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو قرآن مجید کو یاد کرے اور پھر نہ بھولے. لیکن یہ وعید یہ ان کے متعلق ہے جنہوں نے قرآن مجید سے اعراض کر گئے، تکذیب کیا، جھٹلایا، کافر ہوئے، یہ ان کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنے تک اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.